اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان کی شان یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ دنیا میں غم ہوتا ہے، نہ قبر میں ہوتا ہے، نہ آخرت میں ہوتا ہے۔ اب ہم اہل سنت و جماعت والے بیٹھے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی شان خود بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ولی کو دنیا میں غم نہیں، ہمیں ہے۔ ولی کو دنیا میں خوف نہیں، ہمیں ہے۔ ولی کو قبر میں غم نہیں، ہمیں ہے۔ ولی کو قبر میں خوف نہیں، ہمیں ہے۔ ولی کو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، ہمیں ہے۔ ولی کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ہمیں ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں غم خوف سے نجات عطا کر دی۔ اب جب ہم ان ولیوں سے تعلق جوڑیں گے، ہمیں ہے خوف کہ پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں قبر جنت کا باغ بنے گی یا معاذ اللہ جہنم کا گڑھا، پتہ نہیں قیامت کے دن میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا اللہ کہ مجھے معاذ اللہ دوزخ میں ڈالا جائے گا یا جنت میں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں دنیا اچھی گزار کے جاؤں، قبر میں جاؤں تو میری قبر جنت کا باغ بنی ہو، قیامت کے دن قبر سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اللہ بغیر حساب کتاب مجھے جنت میں داخل کرے۔ تمنا ہر ایک کی ہے، مگر اس تمنا پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، اس تمنا کو پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں، جن میں ایک طریقہ اللہ والوں سے سچی محبت کا ہے۔ اللہ والوں سے سچا پیار کر لو، یہ دنیا بھی سنورے گی، خدا کی قسم قبر بھی آخرت بھی سنور جائے گی۔ پیار کرنے کا ایک طریقہ، جب ولی کا عرس ہو اس میں شرکت کرو۔ جیسے آج اللہ واٹیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سید بادشاہ کا عرس ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں آنے کی توفیق دی، ہم شرکت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ولی سے سچی محبت کرو۔ ساری زندگی جس طرح آج اس صاحب مزار کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اب یہ محبت مرتے دم تک قائم ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے زبان سے ولی کے بارے میں بے ادبی بولنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج زکوٰۃ تلاوت قرآن صدقہ خیرات سب کو پتا ہے میں کیا ہوں۔ دنیا قبر آخرت سنوارنے کا بہترین طریقہ اللہ والوں سے سچی محبت، اللہ والوں سے سچا پیار، اللہ والوں سے سچی عقیدت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا، حرم کے باہر مکے کے حدود میں چند چونٹیاں جمع ہوئی اور چونٹیوں نے آپس میں کہا ہم مدینے چلتے ہیں، کچھ نے کہا پہلے ہم مکہ چلتے ہیں، وہاں جا کر کعبے کا طواف کریں گی، چونٹیاں کہہ رہی ہیں کعبے کا طواف کریں گی، پھر وہاں سے چلیں گی مدینے میں۔ تو جو چونٹیوں کی ملکہ تھی اس نے کہا کیا تم پاگل ہو گئی ہو، مکے کے حرم سے باہر ہو، مکے کے حدود سے باہر ہو، ہماری رفتار کتنی ہے، اگر آج ہم یہاں سے چلیں گی تو کئی ہزار سال ہمیں مکے پہنچنے میں لگیں گے، پھر وہاں سے اگر ہم مدینے جائیں گی تو کئی ہزار سال ہمیں مکے سے مدینے پہنچنے میں لگیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے سفر میں ہی ہم مر جائیں، کسی کے پاؤں کے نیچے آ جائیں، کچلی جائیں، اونچائی سے گر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، انتقال کر جائے تو ہم تو مکے مدینے نہیں پہنچ پائیں گی، اور یہ حسرت یہ تمنا لیے دنیا سے ہی چلی جائیں گی۔ چونٹیوں نے کہا پھر آپ کی رائے کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا صبر کرو، ہر جمعہ ہماری اس وادی میں کچھ کبوتر آتے ہیں، اس کبوتر کو جب وہ کبوتر آئے نا اور اس کا مالک جب اسے دانے ڈال رہا ہو، اب جس نے مکے جانا ہے، حرم جانا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، مدینے جانا ہے، کبوتر سے چمٹ جائے، اس کے پاؤں سے لگ جاؤ، جو سفر تمہارا کئی سال کے بعد طے ہوگا وہ چند گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ ملکہ کی یہ بات چونٹی کو سمجھ میں آئی۔ اب جنہوں نے مدینے جانے کی تیاری کی ہوئی تھی، جنہوں نے مکے جانے کی تیاری کی ہوئی تھی، جن کو طواف کعبہ کرنے کا شوق تھا، جمعے تک انتظار کیا، ایک ہفتہ صبر کیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں جمعے کا دن آیا اور کبوتر آئے،
جو گئے ہیں انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کبوتر کعبے کا بھی طواف کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے مزار کا بھی طواف کرتے ہیں، مدینے میں بھی کبوتر ہوتے ہیں، مکے میں بھی کبوتر ہوتے ہیں۔ اب جب وہاں کبوتر آئے، مالک نے دانہ ڈالا، اب چونٹیاں کبوتروں کے قدموں سے لپٹ گئی، کبوتر اڑے۔ اب کبوتروں نے اپنی پرواز بھری، کہاں جا رہی ہے؟ مکے کے اندر۔ کہاں جا رہی ہے؟ کعبے کا طواف کرنے۔ کہاں جا رہے ہیں یہ کبوتر؟ مصطفیٰ جان رحمت کے مزار کی حاضری کے لیے۔ اب جو چونٹیاں کبوتر کے پروں سے ان کے قدموں سے چمٹ گئی، چند ہی گھنٹوں کے بعد اللہ نے انہیں کعبے کا طواف کرنا نصیب کر دیا۔ کبوتر اڑا، اس نے کعبے کا طواف کیا، چونٹی کبوتر کے پاؤں سے پروں سے چمٹی رہی، وہ بھی کعبے کا طواف کرتی رہی۔ کبوتر اڑے اور وہاں سے مدینے میں پہنچے، گنبد خضرا کے مزار کا وہاں جا کے طواف کیا۔ جو چونٹیاں ان کبوتروں کے پروں سے ان کے پاؤں سے لگی رہی، وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے روزے کا طواف کرتی رہی۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں، فرمایا اس سے سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جس طرح چونٹی نے اپنا تعلق کبوتر سے جوڑا ہے، اللہ نے چند گھنٹوں میں اسے کعبے کا طواف بھی عطا کیا، مصطفیٰ جان رحمت کے مزار کا بھی طواف عطا کیا ہے۔ فرمایا اس طرح بندے اگر تو اپنا تعلق ان ولیوں سے جوڑے گا، اپنی نسبت ان ولیوں سے جوڑے گا، اپنا پیار ان سے سچا کرے گا، تو جہاں جہاں ولی ہوگا اللہ تجھے بھی ولی کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ جس طرح اللہ دنیا میں انہیں غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے، خوف سے بچاتا ہے، جب اپنا تعلق ولی سے مضبوط رکھے گا اللہ ان کے صدقے تجھے بھی دنیا کے غم اور خوف سے محفوظ فرما دے گا۔ فرمایا ہاں جس طرح اللہ ان ولیشوں کی قبروں کو ان کے جانے سے پہلے جنت کا باغ بنا دیتا ہے، اگر تو اپنا تعلق ان ولیوں سے سچا رکھے گا، پیار سچا ہوگا، عقیدت سچی ہوگی، کبھی زندگی میں بے ادبی گستاخی نہیں کرے گا، ان کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کرتا رہے گا، تو جس طرح ان کی قبر ان کے جانے سے پہلے جنت کا باغ بنتی ہے، اللہ ان کے صدقے تیری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا۔ تیسرا فائدہ فرمایا یہی اللہ والے جن کے بارے میں رب کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہوں نے دنیا میں عبادت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدے کر کے کریم رب کو دنیا میں راضی کر لیا ہے، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے مریدوں کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اگر تیرا تعلق ان سے مضبوط ہوگا، پیار سچا ہوگا، عقیدت سچی ہوگی، تعلیمات پر عمل کرتا ہوا ان کی محبت میں زندگی گزارے گا، تو قیامت کے دن اللہ تجھے بھی ان اللہ والوں کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ ولی بھی تمہاری شفاعت کر کے تمہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔